جب مسلمان اللہ کی طرف منہ کرتا ہے تو انسان بلر آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اف یو کی ناٹ بلر پیپل تو پھر آپ کو لوگوں کا ڈر زیادہ ہے, اللہ کا ڈر کم ہوا ہوا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو, لوگ یہ کہیں گے اہل حدیث ہو گئے, نماز ایسے پڑھ رہی ہوں. لوگ بتائیں گے کہ آپ کیا ہیں, یا اللہ بتائیں گے کیا ہے نا. ٹھیک ہے. لوگوں سے اوبلیویس ہونا مسلمان عورت اور مسلمان مرد کا پہلا سٹیپ ہے. جب تک آپ لوگوں کی فکر کرتی رہیں گی تب تک آپ اسلام سے دور جاتی رہیں گی. مقصد تو بہت چھوٹا سا دور کا معاملہ رہ گیا, چھوٹا نہیں. مقصد از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ورڈ فار یو. Right now, this is a psychological disorder. It's a weakness. You're too much into what people are going to say. لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ طاقت آپ کو اپنے طور پہ لے کے آنی پڑے گی. کوئی دوسرا انسان آپ کو نہیں طاقت دے سکتا. یہ جتنے مرضی میں آپ کو لیکچر دے دوں, اس سے کچھ نہیں ہونا. مگر آپ کو میں بتا دوں, آزادی صرف قرآن پاک کے اندر ہے, اور قرآن پاک نے سب سے پہلے اس بیماری کو آگے توڑا کہ تم لوگوں کے ڈر سے یہ بات کر رہے ہو. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا, نبی علیہ السلام کو آپ کی میری کیا اوقات ہے. ٹھیک ہے. حضرت زینب بنت جہش سے حضرت زید کی شادی ہوئی تھی. جب ان کی طلاق ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ مشہور تھے کہ نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا ایز اے سرونٹ. بٹ کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے تو اس دور میں عرب اسی القاب سے بولتے تھے کہ یہ ابو زید کے نام سے کہتے تھے نبی علیہ السلام کو. تو عرب کا کلچر تھا. جب ان کی طلاق ہو چکی تھی, نبی علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں جن کا نکاح خود اللہ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے. دنیا میں نہیں نکاح پڑھا گیا زینب کا. اور عرب چیخیں مارنا شروع ہو گیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر رہا ہے, کیونکہ وہ تو اس کو بیٹا کہتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بتاؤں گا کون بیٹا ہے, آپ بتائیں گے کون بیٹا ہے. بیٹا تو میں دیتا ہوں, ہمیں تو پتہ ہے پروسیس کا. ماں باپ کیا بیٹا پیدا ہوتا ہے, کسی کا بیٹا لے کے نہیں بیٹا بن جاتا. ٹھیک ہے. سو اس وقت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی کہ عرب کے حالات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نگاہ بھی نہ دوڑا, کسی کی کوئی ٹینشن نہیں لینی, میرا حکم آ گیا بس. لوگ کچھ نہیں ہوتے, لوگوں کی کوئی اوقات نہیں اللہ کے حکم کے آگے. ٹھیک ہے. سو نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے اس طریقے سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. لوگ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, لوگوں سے نہیں ڈر سکتا ایک مسلمان. لوگ کیا کہیں گے, ہندوؤں کی بیماری ہے. لوگ کیا کہیں گے, گوروں کی بیماری ہو سکتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, چائنیز کی بیماری ہو سکتی ہے. کیا پتا ان کے کلچر میں بھی ایکسیپٹیڈ ہو, ہے نا, کیونکہ کلچر ہے. پاکستان میں نا ایک مسئلہ ہے نا, آپ کا نام مجھے پہنچا نہیں, سو انم پاکستان میں نا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک برادری سسٹم ہے. کوئی جاٹ ہے تو کوئی راجپوت ہے, کوئی بٹ ہے تو کوئی چودھری ہے, تو کوئی ارائی ہے, تو کوئی یہ ہے تو وہ ہے. جب آپ برادریوں میں بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ ڈس آرڈر آپ کا بچپن سے بننا ہوتا ہے. امی شروع سے کہتی ہیں نہیں وہاں پہ تیرا ناک کٹ, میری ناک کٹ جائے گی برادری میں. میرے ہر تیسرے دن کوئی فوتگی ہوتی ہے تو شادی ہوتی ہے. پاکستانی یوتھ کا لائف سٹائل ہے یہ, برادریوں کو خوش کرنا. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لبرٹی چاہیے نا, پر لگانے آپ نے واقعی پرواز انجوائے کرنی ہے, تو پہلے تو اس برادری کی اس الفاظ اور القاب اور یہ میری امی کا پریشر اور ابو کا پریشر کہ ان کے کزنس تو ان کے چاچا اور ان کی پھپھو اور ان کے پتہ نہیں کون سی جگہ پہ کون سے رشتے دار ہیں تو انہوں نے کیا بات کر دی ہے. ہماری ایجوکیشن, ہمارا مذہب سب سے پہلے, پھر ہماری ایجوکیشن, اور پھر ہمارا فیوچر, ہمارا شوہر اور بیوی, ہمارے بچوں کے نام, ان کے اسکول, سارے کے سارے تو ڈسٹنٹ کزنز ڈیفائن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں پہ بھی ہم اللہ کی ڈیفینیشن لے کے نہیں آتے. سو سب سے پہلے یہ نس کاٹنی پڑے گی ایک ہر مسلمان عورت اور مرد کو. آسان کام ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو آپ کے اوپر کیا پتا یہی جہاد آیا ہو. ہر ایک کی اپنی اپنی آزمائش آتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا, ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہے. کاٹیں اس نس کو. دوبارہ کسی مسلمان یوتھ نے آپ کو کہا تو سب سے پہلے گلا پکڑ لیں کہ یہ لوگ کب سے بتانا شروع ہو گئے کہ تو نے کیا کرنا ہے. اللہ رسول بتاتے ہیں, اطیع اللہ و اطیع رسول ہے. اس کے بعد کہیں کسی جگہ پہ بتا دیں کہ برادری کی سننی ہے تو میں سن لیتا ہوں. جو چیز اللہ کے حکم کے اوپر آپ پوری کر رہی ہیں تو آپ اس کے بعد جو مرضی لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں پڑتا ہے فرق, پڑ رہا ہے فرق, ہاں اللہ کی قسم پڑ رہا ہے. تو اسی لیے تو نکلنا ہے اس سے. سب سے پہلے اس حسار سے تو نکلیں نا. اسی لیے تو ایسے ایسے نام میں نے لیے, طارق جمیل سے لے کے طارق مسعود تک, سب کو لپیٹ لیا میں نے کہ یہ مجھے پتا ہے اس بات کا کہ طارق جمیل صاحب کو ایک فرقہ کیا کہتا ہے. مجھے پتا ہے مودودی صاحب کو
کیا فرقہ کیا دوسرا فرقہ کیا کہتا ہے, طارق مسعود صاحب کو دوسرا فرقہ کیا کہتا ہے, تو انجینئر محمد علی مرزا کو دوسرا فرقہ, مجھے پتا ہے, یو تھنک آئی ایم اے چائلڈ, آئی ڈونٹ نو دیٹ, مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے خلاف کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, مگر اسی مخالفت کے خلاف اسلام آیا تھا. آپ اوس اور خزرج کی لڑائی پڑھ لیں ایک دفعہ تو آپ کو پتہ چلے یہ کیا 2 روپے کی لڑائی ہو رہی ہے, وہ تو مطلب پوری نسلیں اکھاڑ دینے کی باتیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, سو اللہ تعالیٰ نے انہی 2 قبیلوں کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں نازل کر کے بتایا کہ تم کتنے بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے خلاف, اور میں نے تمہیں کس طریقے کا بھائی چارہ دیا ہے, تمہیں کتنے قریب کر دیا. ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں اوس اور خزرج نے کیا لڑائی کرنی تھی, 50 قبیلے ہمارے بنے ہوئے کہ کوئی اس کی پارٹی ہے تو کوئی اس کی پارٹی ہے, یہ توڑنی پڑے گی. وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. دا نیکسٹ اسٹیپ فار یو انم is to come out of this little well which is filled up with tana or question mark. You think it's easy, or especially for a girl? No, it's not easy. But وہی تو کہہ رہا ہوں, جنت اتنی سستی ہے نہیں, تو بالکل سستی نہیں. ٹھیک ہے, وہ لڑائی لڑیں جو آپ کو آپ کے حصے میں آئی ہے, وہ نیا محاذ نہ کھولیں, یہ آپ کے حصے میں سامنے کا محاذ ہے. سب سے پہلے اتنی طاقت پکڑ لیں کہ آپ کو صرف قرآن پاک کی آواز آتی ہو, لوگوں کی آواز نہ آتی ہو, اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کریں گے اس طریقے سے. اب آپ کو آئیڈیل لڑکا ملنا ہے کہ نہیں ملنا, آئی ڈونٹ نو, تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا لڑکا ملنا ہے, مگر اگر لوگوں کی سنیں گی تو پھر تو 90% گارنٹی ہے کہ آپ کو آئیڈیل لڑکا نہیں ملنا. اگر اللہ کی سنیں گی تو پھر شاید آپ کو کچھ چانس ہے کہ کوئی معاملہ آپ کا سدھار کی طرف بڑھے. آپ نے ٹھیک ہے, آپ کی عمر اتنی ہے کہ اب آپ شادی کا سوچ رہے ہیں تو آپ بچوں کا سوچیں گے نا, آپ یہ تو نہیں سوچیں گے اپنا کہ میرا چھوڑنے میرے بارے میں کیا سوچنا ہے. It's irrelevant now. You're too old to be worried about childish stuff. Think about the future of your kids now, inshallah. Okay? And make sure جس لڑائی میں آپ حصے دار بنی ہے, آپ کے بچے نہ حصے دار بن رہے ہوں, ان کی طاقت آپ سے آ رہی ہو. ٹھیک ہے, بچپن سے ان کو پتا ہو کہ یہ اس بارے میں فکر نہیں کرنی ہے آپ نے کہ کتنے لوگوں کی اوپینین آپ کے بارے میں کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی ایک بڑے بندے کے چلیں دور کو چھوڑیں, پرانے کو, ان کے ہمارے پاس ریکارڈز نہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, جس کو آپ صحیح سمجھتی ہیں نا اس کی ویڈیو نکالیں اور اس کی کامنٹس پڑھیں. آپ ایسی گالی گلوچ ہوگی نا اس کے اوپر. کوئی ایک بھی ویڈیو کسی بھی طارق جمیل سے لے کے طارق مسعود سارا سرکل لپیٹیں, نیچے دیکھیں 10% ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کافر ہے. کافر تو بتائے گا میں. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرے, ان کو خوش کرنا شروع کر دے, ان کے لیے ویڈیوز نکالنا شروع کر دے. نو, جب آپ مقصد پہ آتے ہیں نا تو آپ بھول جاتے ہیں, آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ تانے کہاں سے آ رہے ہیں, آپ کو آواز ہی نہیں آتی ان کی. ٹھیک ہے, سو اٹس اے بگ پرابلم. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ میں اس کو ڈاؤن کاسٹ کر رہا ہوں یا انڈر پلے کر رہا ہوں, کہ نہیں, مجھے پتا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, مگر حل آپ کو اپنے آپ کو ٹیون آؤٹ کر کے نکلے گا. اور ٹیون آؤٹ کرنے کے لیے کسی اور چیز کو ٹیون کرنا پڑتا ہے. انسانی دماغ 0 چینل رکھتا ہی نہیں ہے, کسی نہ کسی ایک چینل پہ ٹیون ہوا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو ان چیزوں میں بزی کریں. میں نے آپ سے کہا نا, جہاں آگ لگی ہے وہاں جائیں, آپ کو یہ والے لوگوں کی اوقات پتہ چل جائے گی. اس طرح کی ویلیو نہیں ان کی کہ جو فرقے کی باتیں کر کے آپ کو بتا رہے ہوں کہ نماز ایسے پڑھتی ہے تو ایسے پڑھتے. اب عبداللہ بن زبیر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے, کیا کہوں میں. آپ آخری صحابی نبی السلام کو نہیں دیکھا انہوں نے, وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے. بتائیں میں کیا کروں جو بندی اہل حدیثوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں ایسے نماز پڑھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں مجھے نہیں اہل حدیث کہتا کوئی, یا میں تو اہل حدیث نہیں ہوں. یو تھنک اٹ میٹرز کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. مگر میں اپنی مثال دوں گا, آپ کہیں گے سر آپ ایک جعلی آدمی ہیں, آپ آدمی ہیں, بلکہ آپ تو آدمی ہیں, آپ کو تو شاید مسئلہ نہ ہوتا ہو. خدا کی قسم آدمیوں کو زیادہ مسئلہ ہے. اتنی کمزوری آ گئی آدمی میں. آدمی بھی سوچنا شروع ہو گیا کہ لوگ کیا کہیں گے. پہلے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آدمی اپنا ڈیسیژن نہ لیتا ہو. آج کوئی ایسا آدمی نہیں بچا جو اپنا ڈیسیژن لیتا ہو. جب بیسٹ کیس میں بیویاں ڈیسیژن لیتی ہیں ان کے. اتنا کمزور ہو گیا آج کا آدمی, خود ڈیسیژن ہی نہیں لیتا ہوتا. سو it's a strength that God has given you. Utilize this strength. Okay, play the hard game now. It's a hard game. شک میں مت رہیے گا, مگر اللہ آپ کے ساتھ ہے.